نواز شریف آخر چاہتے کیا ہیں؟ حکومت کا کام فیسیلیٹیشن ہوتا ہے، حکومت کا کام ریگولیشن ہوتا ہے، حکومت کاروبار نہیں۔ وہ کینسر کا اسپتال بنا رہی ہے نواز شریف کے نام پر سرکاری۔ مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا کہ نہ کوئی ایسا فیصلہ ہوا ہے۔ ایک صاحب ہیں جو آج کل بہت زور و شور سے ریاست کی ناکامی کا ذکر کرتے پھر رہے۔ پی آئی اے دنیا کی چند ایئر لائنز میں سے، جن کے پاس آج بھی جس کے پاس 97 لینڈنگ رائٹس ہیں انٹرنیشنلی، 97۔ السلام علیکم، میں امداد سن رہا ہوں۔ نواز شریف آخر چاہتے کیا ہیں؟ میاں نواز شریف صاحب خاموش ہوتے ہیں تو لوگ سوال کرتے ہیں کہ نواز شریف صاحب چپ کیوں ہیں، اور جب بولتے ہیں تو پھر سوال ہوتا ہے کہ نواز شریف صاحب نے یہ کیا بات کہہ دی۔ کل پرسوں سے ایک بار پھر میاں نواز شریف صاحب کا چرچا ہے، ان کے بیانات، ان کی گفتگو کو لے کر بحث و تمہیز ہو رہی ہے۔ نواز شریف صاحب نے دو باتیں کی تھی۔ ایک تو شعر پڑھا تھا جس پر میں نے ویلاگ بھی کر دیا ہوا، آپ کے سامنے رکھ دیا تھا، وہ غمگین سا دکھ جو کہ نواز شریف صاحب کا ختم نہیں ہوتا، اور کیسے ختم ہوگا ہمیں نہیں پتا، لیکن بہرحال ایک اور چیز جو میاں نواز شریف صاحب نے کہی بڑی پازیٹیو چیز تھی وہ، لیکن میں اس کے اوپر سوال اٹھانے کا حق رکھتا ہوں۔ وہ یہ کہ مریم نواز نے مجھے کہا کہ پی آئی اے ہم کیوں نہ خرید لیں۔ پھر تھوڑا سا ٹھہر کر انہوں نے کہا کہ مریم نواز نے کہا یا ہم نے مشورہ کیا کہ پی آئی اے پنجاب حکومت خرید لے یا پھر پنجاب اپنی ایئر لائن کھڑی کر دے۔ یعنی پاکستان جیسی فیڈریشن میں اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی کہ صوبے خود مختار ہوں، ایک وفاق کے تحت اپنا کاروبار خود چلائیں، ہر لحاظ سے، چاہے وہ بجلی کے پیداوار ہو، بجلی کی تقسیم ہو، یا پھر وسائل ہو صوبوں کے، وہ صوبوں کے پاس ہونے چاہیے۔ پھر وفاق کو اپنا اپنا شیئر صوبوں کو دینا چاہیے، اور یہ کمٹمنٹ بھی یہی تھی، اور آئین بھی ہمارا کم و بیش یہی کہتا ہے، تھوڑے بہت فرق سے۔ اب جو نواز شریف صاحب کی گفتگو ہے، بات چیت ہے، اس پر میرے کئی سوالات ہیں ضرور میاں نواز شریف صاحب سے، کیونکہ یہ جو بات نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں یہ نواز شریف صاحب کی سیاست کے بالکل برعکس ہے کہ جی پنجاب جو ہے یا تو پی آئی اے کو خریدے یا پھر پنجاب اپنی ایئر لائن کھڑی کرے۔ نواز شریف کی جو سیاست کی بنیاد ہے، جس طرح پیپلز پارٹی کلیم کرتی ہے کہ جی ہماری سیاست سوشلزم ہے، پیپلز پارٹی کی سیاست میں پرائیویٹائزیشن جو ہے وہ نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی پرائیویٹائزیشن کی طرف کچھ عرصے کے لیے گئی لیکن پھر پیچھے ہٹ گئی ہے۔ پیپلز پارٹی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اوپر زور دے رہی ہے۔ مسلم لیگ نون یعنی میاں نواز شریف صاحب کی سیاست کا ایک ایک دن لوگوں کو، اور خاص طور پر جو تھنک ٹینک ہے، جو پرائیویٹائزیشن کے مخالف ہیں، ان کو یہ سمجھانے میں گزری کہ حکومت کا کام کاروبار کرنا نہیں ہوتا، حکومت کا کام فیسیلیٹیشن ہوتا ہے، حکومت کا کام ریگولیشن ہوتا ہے، حکومت کاروبار نہیں کر سکتی۔ اور اس لیے پھر بینکس پرائیویٹائز کیے گئے، گھی کارپوریشن پرائیویٹائز ہوا، بڑے بڑے پاکستان کے جہاز ادارے، کیا سائز کے ادارے جس طرح ہوتے ہیں نا، اجگر ادارے جو کما رہے تھے اچھا خاصا، اس میں ہمارے جو کھاد کی کمپنیاں تھیں، کھاد کی فیکٹریاں تھیں، ہمارے جو تھے یہ شوگر ملیں تھیں پاکستان کی ریاست کی حکومت کی، جو زیادہ تر ذوالفقار علی بھٹو شہید کے دور میں بنی تھی، وہ ساری کی ساری پرائیویٹائز ہو گئی۔ کچھ ادارے، کچھ کارپوریشنز بچے۔ اب ان پر ظاہر ہے پیپلز پارٹی کا جو موجودہ منشور ہے اس 2024 کے انتخابات کا، اس میں ہے کہ جی ہم ادارے پرائیویٹائز نہیں کریں گے، ہم جو خسارے میں جانے والے ادارے ہیں ان کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت چلائیں گے۔ مسلم لیگ نون کا منشور ہے کہ ہم ادارے پرائیویٹائز کریں گے۔ لیکن جو میاں نواز شریف صاحب نے امریکہ میں بیٹھ کر جو گفتگو کی، اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم پی آئی اے خریدیں گے، یعنی پنجاب خریدے گا۔ پہلا سوال تو میرا یہ ہے، اول تو میں اس چیز کو، اس اپروچ کو، اس کی میں ستائش کرتا ہوں، یہ بہت اچھی اپروچ ہے۔ آپ پاکستان خاص طور پر، جو ہمارا ملک ہے خاص طور پر، یہاں پر ہمارا سرمایہ دار جو ہے، معذرت کے ساتھ، وہ 2 نمبر نہیں 10 نمبر ہے۔ وہ دیکھیں، آپ حکومت نے جو کم از کم ویج کا، کم از کم تنخواہ کا جو فیصلہ کیا ہے کہ بھائی جو پرائیویٹ کمپنیاں ہوں گی یا سرکاری ادارے ہوں گے، وہ کم از کم درجے میں بھی تنخواہ جو ہے وہ اتنی دیں گے، 35 یا 34 ہزار ہے اس وقت۔ کوئی چند انگلیوں پر گننے جتنے ادارے ہوں گے جو اس پر عمل کرتے ہوں گے۔ کوئی صنعت، کوئی فیکٹری، یہاں تک کہ ملازموں کی رجسٹریشن نہیں ہوتی، یہاں تک کہ کروڑا ارباں روپے لے کر باہر جا کے جزائر بناتے ہیں ہمارے صنعت کار، جہازوں پر چل رہے ہوتے ہیں اور خسارے میں دکھاتے ہیں اپنے آپ کو، اور پھر
ملازم جو ہوتے ہیں ان کا کوئی نہ سوشل سیکیورٹی ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ان کو دیتے، کچھ بھی نہیں، کھڑے کھڑے نکال دیتے ہیں، جاب سیکیورٹی نہیں ہوتی۔ دنیا جہان میں کہیں ایسا نہیں ہوتا، چاہے وہ سوشلسٹ ملک ہوں، ویلفیئر اسٹیٹس ہوں، یا پھر امریکہ جیسا سرمایہ دارانہ سسٹم ہو، وہاں پر بھی ایک قانون ہوتا ہے اور اس قانون کے تحت چلا جاتا ہے۔ یہاں پر قانون ہیں لیکن ان قوانین کے تحت نہیں چلا جاتا۔ اس لیے میں ذاتی طور پر پرائیویٹائزیشن کے مخالف ہوں۔ ہماری ہیلتھ پرائیویٹائز ہو گئی ہے، ہماری ایجوکیشن پرائیویٹائز ہو گئی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو حکومت ریاست کو اپنے پاس رکھنی چاہیے۔ یہ اب سندھ ثابت کر رہا ہے کہ غریبوں کا علاج مفت میں ہو سکتا ہے اور سرکاری ہسپتالوں میں ہو سکتا ہے۔ مریم نواز صاحبہ اسی طرح پنجاب میں کوشش کر رہی ہیں، آج بھی وہ گئی ہوئی تھی اپنا پی آئی سی کا جو پی آئی سی 2 ہے دل کا اسپتال کا دوسرا جو فیز وہ بنانا چاہ رہی ہیں، اس کے انہوں نے اس پر وہ ان کا جائزہ لیا انہوں نے، اور وہ کین ہے کہ اس پر عمل ہونا چاہیے۔ وہ کینسر کا اسپتال بنا رہی ہیں نواز شریف کے نام پر سرکاری، اور وہاں پر فری علاج ہوگا۔ ریاست کے یہ کام ہیں اور ریاست کو کرنے چاہیے۔ تو سندھ نے ایک ماڈل بنا کر دیا ہے اس ملک کو کہ ہم اس پر چل سکتے ہیں۔ ایک تو سرکار تعلیم بھی دے سکتی ہے اور سرکار ہسپتال بھی چلا کر لوگوں کو کروڑوں روپے کا جو خرچے آنے والا علاج مفت میں دے سکتی ہے۔ تو اسی طرح پنجاب اس طرف جا رہا ہے جو کہ بہت زبردست چیز ہے۔ اس سے پہلے پنجاب میں ہوتا تھا لیکن ڈاما ڈول ہو گیا۔ اچھا جی، اب جو میں سوال کر رہا تھا کہ پی آئی اے پنجاب خریدے تو ہوگی تو سرکاری نا، ہوگی تو پنجاب کے خزانے سے چلنے والی نا، پنجاب کا خزانہ یعنی قومی خزانہ، پنجاب کی قوم کا خزانہ ہوگا، اس پر چلے گی۔ تو پھر وہی پی آئی اے جو پنجاب چلا سکتا ہے، نواز شریف صاحب کی جماعت کی حکومت مرکز میں بھی ہے، چھوٹے بھائی وزیر اعظم ہے مرکز میں، بیٹی پنجاب میں وزیر اعلیٰ ہے، تو جو وہ گر مریم نواز صاحبہ کو سکھا رہے ہیں پی آئی اے چلانے کے لیے، وہ گر شہباز شریف صاحب کو بھی سکھا دے تاکہ پی آئی اے تباہ و برباد نہ ہو۔ دوسری چیز یہ کہ کیا نواز شریف صاحب نے پالیسی بدل لی ہے پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے، یا یہ صرف پی آئی اے کے متعلق ہی بات ہے؟ علی امین گنڈاپور صاحب کو پتہ چل گیا ہوگا کہ جی پنجاب حکومت شاید اس میں انٹرسٹڈ ہے، تو انہوں نے بھی خط لکھ دیا۔ لیکن اب خبریں آ جائی ہیں کہ جی نہیں، خبریں آئیں نواز شریف صاحب کی کل کی اسٹیٹمنٹ کے بعد، اور پھر وہ صحافی خود بھی خبر بنا دیتے ہیں کہ جی فیزیبلٹی بنائی جا رہی ہے، یہ کیا جا رہا ہے، وہ کیا جا رہا ہے پی آئی اے خریدنے کے لیے۔ مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا کہ نہ کوئی ایسا فیصلہ ہوا ہے، نہ ہم پی آئی اے خرید رہے ہیں۔ ایک تو نواز شریف صاحب کی اسٹیٹمنٹ کی کانٹراڈکشن مریم اورنگزیب صاحبہ نے کر دی، لیکن کیونکہ نواز شریف صاحب خود اپنی زبان سے بول رہے ہیں تو میرے نزدیک نواز شریف صاحب کی بات زیادہ اتھینٹک بھی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ نواز شریف کہیں نہ کہیں ان کی وہ جو ٹوٹل سرمایہ دارانہ سوچ تھی اس میں فرق آیا، تبدیلی آئی ہے کہ نہیں، ہم ادارے 100% اگر پرائیویٹائز کریں گے تو اس کا نقصان ہوتا ہے۔ اب میں پی آئی اے کی آپ کو ہسٹری بتاتا ہوں۔ میں اکثر ایک گزارش دوستوں کو کرتا رہتا ہوں اپنی انفارمیشن کی بنیاد پر کہ پی آئی اے کے اوپر یہ جو الزام ہے کہ پی آئی اے کو ملازموں نے ڈبو دیا، ایک جہاز پر جی 300 ملازمین ہیں، یہ ہوں گے اب، لیکن جب پی آئی اے کما کر دیتا تھا، جب پی آئی اے دنیا کی بہترین ایئر لائنز میں تھا، تب ایسا نہیں تھا۔ تب ملازمین اتنے تھے لیکن روٹس زیادہ تھے۔ پی آئی اے دنیا کی چند ایئر لائنز میں سے جن کے پاس آج بھی جس کے پاس 97 لینڈنگ رائٹس ہیں انٹرنیشنلی، 97۔ اور پی آئی اے کا پٹھا کب بیٹھا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک صاحب ہیں جو آج کل بہت زور و شور سے ریاست کی ناکامی کا ذکر کرتے پھر رہے، ان کا نام ہے شاہد خاقہ نوازی۔ 1997 میں جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے تو یہ ان کے پی آئی اے کے انڈر آتا تھا، ان کی وزارت تھی۔ تو انہوں نے ایک پالیسی بنائی، ظاہر ہے جو کہ نواز شریف صاحب کی پالیسی تھی، یہ وزیر تھے اور کیونکہ ان کی اپنی ذاتی ایئر لائن ایئر بلو ہے، تو انہوں نے اوپن اسکائی پالیسی دے دی۔ اب اوپن اسکائی پالیسی کا مطلب ہے کہ انہوں نے کھول دیا کہ جی پاکستان میں جو بھی انٹرنیشنل ایئر لائن جو ہے وہ آ کر پاکستان سے آپریٹ کرنا چاہے موسٹ ویلکم۔ یہ کوئی پالیسی بذات خود غلط نہیں تھی، لیکن اس کے کیا گیا کہ 1996 میں محترمہ بینظیر بھٹو شہید جب وزیر اعظم تھیں اور ان کی حکومت فاروق لغاری نے ختم کی تو اس وقت انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے پی آئی اے کو 150 جہازوں تک لے کر جانا ہے۔ اس وقت کتنے جہاز تھے؟
50 جہاز. اس وقت پی آئی اے کما رہی تھی, پی آئی اے اس وقت خسارے میں نہیں تھا, اور اس وقت لوگ بھرتی کیے گئے تھے جو 97 میں آ کر مسلم لیگ نون کی حکومت نے نکال دیے, پھر 2008 میں پیپلز پارٹی کی حکومت میں آ کر وہ دوبارہ بحال کیے گئے, جن کا بڑا شور مچتا ہے. اچھا جی, پھر کیا کیا گیا؟ قطر, یو اے ای, اتحاد ایئر لائنز وغیرہ, سعودی ایئر لائن اور دوسرے ایئر لائنز کو روٹس دیے گئے کہ آئیں پاکستان سے آپریٹ کریں. اپنے جہاز کم کر دیے پی آئی اے کے, یعنی 50 سے نیچے لے کر آ گئے, اور باقی اڑوس پڑوس کو کہا کہ آئے نا آپ ہمارے ایئرپورٹ سے اڑیں, مسافر اٹھائیں یہاں سے. پی آئی اے کا ریٹ آج بھی آپ دیکھیں نا کہ پی آئی اے اگر آپ کو 50,000 ٹکٹ کرتا ہے چارج, تو وہی ٹکٹ ایئر سیال آپ کو 30,000 میں دے گا, 35,000 میں دے گا. سرین ایئر لائنز وہی آپ کو سستا دے گا. تو پھر کمپٹیشن میں کمپنیاں تو لے آئے, ایئر لائنز تو لے آئے اس وقت یہ شاہد خاقان عباسی صاحب, لیکن پی آئی اے کو اسی طرح انہوں نے ایک تو جہاز کم کرتے گئے, روٹس وتھڈرا کرتے گئے, مطلب یہ تک کہ بریڈ فورڈ اور ایڈبرا تک کئی روٹس جو ہیں وہ ہمارے بند کر دیے گئے. اور پھر کیا کیا گیا پی آئی اے کے ساتھ کہ جو آپریشنل اسٹاف ہے تقریباً اس کے برابر نان آپریشنل اسٹاف رکھ دیا گیا, یعنی دفاتر میں بیٹھنے والے جو لاکھوں روپے تنخواہ لیتے, اور شور مچا کے جی پی آئی اے امپلائی زیادہ, تو نکالے کون سے گئے؟ جو جہاز چلاتے تھے, چاہے وہ پائلٹ تھا, چاہے وہ ایروسٹس تھیں, چاہے وہ کیبن کرو کے لوگ تھے, ان کو نکالا گیا. چاہے وہ انجینئرز تھے, جو کام کرنے والے تھے ان کو نکال دیا گیا. جو دفتروں میں بیٹھ کر بابو بنے ہوئے تھے ان کو رکھا گیا. آج بھی ڈائریکٹرز کی تعداد جو ہے وہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو لگ پتا جائے گا کہ کتنے ہیں, جو نہ کام کے نہ کاج کے, دشمن اناج کے. وہ جو الزام ہے کہ جہاز کے اوپر اتنے لوگ ہیں, تو بھائی وہ جو فضول میں لوگ رکھے ہوئے ہیں وہ کیوں؟ اچھا, دوسری چیز, آج بھی قرضہ اپنی جگہ, لیکن پی آئی اے آج بھی جو اس کی جو آپریشنل کاسٹ ہے اس میں پروفٹ پر ہے. آج بھی پی آئی اے اگر وہ جہاز چلتا ہے تو نقصان میں نہیں جاتا. وہ باقی جو ان کے قرضے ہیں, ان کے سود دینا, یہ کرنا, وہ سارا کچھ پی آئی اے جو ہے اس کا جو سیلری امپیکٹ ہے کمپنی کے اوپر وہ ہے 16%, یعنی پی آئی اے کی انکم یا کا 16% تنخواہ میں جاتا ہے. اور دنیا جہان کی جس طرح کی ایئر لائنز 20% سے زیادہ ہے ان کا سیلری امپیکٹ. تو کہیں سے حساب کتاب لگا کر آپ, اچھا مفتاح اسماعیل جب اپنا شاہد خاقان عباسی جب وزیر اعظم تھے تو مفتاح اسماعیل کے دور میں پی آئی اے کوئی خسارے میں نہیں تھا, بریک ایون پر تھا, یعنی جتنا کماتا تھا اتنا خرچ کرتا تھا. بنیادی چیز ہے نیتیں ٹھیک نہیں ہیں. اسٹیل مل کیوں بیٹھا؟ ملازموں نے بٹھایا نہیں. اسٹیل مل اس لیے بیٹھی کیونکہ لوہے کے کاروبار کرنے والے آگے تھے ملک میں. تو یہ جو چیز کہ جی پنجاب پی آئی اے خریدے, بالکل خریدنا چاہیے. سندھ انٹرسٹ ہولڈر تو سندھ خریدے. سندھ نے جب بات ہوئی تھی پی ڈی ایم کی حکومت میں کہ جی ہم نے اسٹیل مل پرائیویٹائز کر رہے ہیں, تو سندھ نے کہا زمین تو ہماری ہے, ہم خرید دیتے ہیں. زمین تو سندھ حکومت کی ہے نا, اگر آپ اسٹیل مل نہیں چلاتے تو زمین تو ہمیں ویسے ہی مل جائے گی لیگلی, لیکن آپ پرائیویٹائز کر رہے ہیں, ہم چلائیں گے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت, تو ان کو دے دیں. پنجاب اگر انٹرسٹڈ ہے پی آئی اے خریدنے میں تو پنجاب کو پی آئی اے خریدنی چاہیے, بجائے اسی کے کہ کسی ایسے سیٹھ کے ہاتھ میں چلی جائے کہ جو ملازموں کو بھی نکال لے, پراپرٹیز ہتھیا لے, اور اس کے بعد ٹکٹ اوگری کر دے, نہ ایئر لائن چلے اور نہ پی آئی اے. میں بتا رہا ہوں کہ دنیا میں آج بھی 97 لینڈنگ رائٹس ہے پی آئی اے کے پاس, اور کسی کے پاس, بہت کم کمپنی ہے جن کے پاس ہے. تو میاں نواز شریف صاحب کی یہ بالکل رائٹ اپروچ ہے. میں نے جو سوال صرف اٹھائے تھے کہ اگر پنجاب چلا سکتا ہے تو پھر مرکز کیوں نہیں چلا پا رہا, کیونکہ ایک ہی پالیسی ساز ہے. مطلب اگر یہ سندھ کہتا نا کہ جی ہم نے خریدنے ہیں تو پھر شاید یہ سوال نہ بنتا, کیونکہ مرکز میں مسلم لیگ نون بیٹھی ہے جو پرائیویٹائزیشن کی حامی ہے. اس لیے میں سوال کر رہا ہوں کہ نواز شریف پرائیویٹائزیشن کے حامی ہیں تو مرکز پرائیویٹائزیشن کرے اور نواز شریف کی پنجاب کی حکومت خریدے. یہ ذرا مجھے یہ بات ہضم نہیں ہو رہی کہ پھر ادھر ہی چلائے نا, پھر مرکز کے پاس رہے اور پی آئی اے چلائے اور پنجاب اپنا بنائے اپنی جو ہے وہ ایئر لائن. نہیں, اب دیکھیں نا, آپ اس طرح مرکز کے پاس سارے اختیارات رکھ کر اس ملک کو نہیں سموتھلی سے مراد کے ملک کو ترقی نہیں دلا سکتے, چلا نہیں سکتے.
اب سندھ حکومت نے اپنی بجلی بنانا شروع کر دی، سندھ حکومت نے اپنی ٹرانسمیشن لائن بچھا دی. اب کل پرسوں جی KPK نے پہلی حکومت ہو گئی ہے جو بنائے گی، سندھ حکومت بنا چکی ہے. اپنی تقسیم کار کمپنی سندھ حکومت جو ہے وہ اس کے لیے معاہدے ہو گئے، وہ بنا رہی ہے. تو اور پھر اب آئندہ کچھ عرصے میں آپ دیکھیں گے کہ سوئی گیس ہو، بجلی ہو، ایئر لائنز ہوں، یہ تمام صوبے اپنی اپنی بنا کر چلا بھی سکتے ہیں. اگر مرکز چلا سکتا ہے تو زیادہ اچھا ہے، ایک قومی وحدت کی علامت بھی ہوتی ہے چیز. لیکن اگر نہیں مرکز چلانا چاہتا، صوبوں کو دے دیں، صوبوں کے پاس وسائل ہے، صوبے اچھے طریقے سے سارا کام کر سکتے ہیں، چلا سکتے ہیں. میاں نواز شریف صاحب کے متعلق میرا سوال صرف یہ ہے کہ میاں صاحب اب کیا آپ نے اپنی پالیسی بدل لی ہے کہ ریاست کا کام، حکومت کا کام کاروبار کرنا نہیں ہے، کاروبار صنعت کاروں کو کرنا چاہیے اور حکومت تمام چیزیں پرائیویٹائز کرتے. اگر یہ بات ٹھیک ہے تو پھر یہ آپ صرف پنجاب حکومت تک کے محدود کیوں کر رہے ہیں؟ اس کو مرکز کی طرف کیوں نہیں منتقل کر رہے اپنی نئی سوچ، نئی اپروچ کے؟ کیونکہ یہ بات جو گفتگو میاں صاحب نے کی ہے یہ ان کے منشور کے اگینسٹ ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.